وہی صحابی قابل احترام ہے جس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے، شیعوں کا معیار۔ صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ 100 بھی صحابی کا نام نہیں بتا سکتے۔ محبوب الہی کے دلارے ہیں صحابہ، دریائے رسالت کے کنارے ہیں صحابہ۔ مولوی صاحب ہمیشہ سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں، شیعہ کے خلاف کھلے عام باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم شیعوں نے کبھی بھی مولویوں کے خلاف نام لے کے، اہل سنت کا نام لے کر ان کو برا نہیں بولا۔ ہمیشہ ہم نے کتابوں سے حوالے دے کر اور اسلامی تاریخ سے بات کی ہے، کبھی بھی ہم نے فتنہ اور فساد کی بات نہیں کی۔ لیکن آج آپ کو ایک ناسبی مولوی سناتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ یہود و نصارہ سے دین کو وہ خطرہ نہیں جو شیعوں سے ہے۔ یہ میں بول رہا ہوں، کسی کو ڈرے تو نہ بولے، ہم بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں۔ نبیوں کے پاپ، رسولوں کے پاپ، اللہ نے میرے صحابہ کو سب پہ چنا ہے۔ انس کو چنا، ابو ہریرہ کو چنا، عبداللہ بن عباس کو چنا، ابو سفیان کو چنا، معاویہ کو چنا۔ حضور کے تمام صحابہ عزت والے، عظمت والے، شان والے، مقام والے، عمل والے، تقدس والے، طہارت والے، نجابت والے، شرافت والے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مولوی جو بھڑک رہا ہے، یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابی مانتے ہیں۔ اس نے ابو سفیان کا نام لیا جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس نے جنگیں لڑی۔ معاویہ کا نام لیا جس نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ لڑی، اور اس نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیا۔ یہ لوگ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھا نمبر دیتے ہیں۔ چلو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھے نمبر پر ہی ان کا نام لے لو، لیکن نہیں، ان کا نام نہیں لے رہے جو جنت کے سردار ہیں، کہ اللہ نے ان کو چنا ہے۔ یہ ہیں صراط مستقیم، یہ ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے جو لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، جو لوگوں کو ہدایت بتاتے ہیں، اللہ کا پیغام بتاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صحابہ کا تو کہیں نہیں کہا، اور عجیب و غریب باتیں ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1.25 لاکھ صحابی ہے۔ مولوی تو گن گن کے بتا رہا ہے نا، مولوی صاحب کو 1.25 لاکھ صحابیوں کے نام آنے چاہیے۔ صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ 100 بھی صحابی کا نام نہیں بتا سکتے، 1.25 لاکھ کہ یہ کیا بتائیں گے؟ یہ میں نے کہا ایک 100 کا بھی نام نہیں بتا سکتے۔ خیر آگے دیکھتے ہیں کہ یہ بھائی صاحب، مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اے درندو، دیکھو تو صحیح، چننے والا رب ہے اور چنیدہ صحابہ ہیں۔ تم صحابہ پر اعتراض کر کے صحابہ پر نہیں، رب کے انتخاب پر اعتراض کرتے ہو، رب کے چناؤ پر اعتراض کرتے ہو۔ ابھی مولوی صاحب کا دماغ دیکھیں، جب میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ان کو فالو کرنا ہے، تو پھر ہم تیسرا راستہ کیوں اختیار کریں؟ یعنی کہ صحابہ کا راستہ، ہم قرآن اور اہل بیت کو فالو کریں گے۔ اور صحابہ وہ صحابہ جنہوں نے اہل بیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن پاک کی عزت کی ہے، قرآن پاک کو اور اہل بیت کو فالو کیا ہے، ہم اس صحابی کے لیے اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں۔ وہی صحابی قابل احترام ہے جس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے، شیعوں کا معیار۔ تو مولوی صاحب کا اپنا معیار ہے، تو چلو ان کو اپنے لوگ مبارک ہوں، چند لوگوں کے نام لے کر یہ صحابہ کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں۔ بھائی اگر تمہیں صحابہ کی تبلیغ کرنی ہے
تو 1.25 لاکھ صحابی ہیں، سب کے نام لے کر دکھاؤ۔ اور اہل بیت کا آپ نام ہی نہیں لیتے۔ اہل بیت جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں اکٹھا کر کے کہا، اس چادر میں حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا علی علیہ السلام، رسول فرماتے ہیں کہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کا آپ نام ہی نہیں لیتے، پنجتن پاک کا آپ نام ہی نہیں لیتے۔ تو آپ پھر کیسے، کیا ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جا رہے ہیں مولوی صاحب، اور آپ نے الفاظ استعمال کیا شیعوں کے لیے درندے۔ یار یہ کیسی تقریر کر رہے ہو، اتنا شور ڈال رہے ہیں۔ بہرحال شور تو ہمارے بندے بھی ڈالتے ہیں، تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ صحابی کا کیا معیار ہے، شیعہ صحابہ کو کیسے مانتے ہیں، شیعہ کس صحابی کو مانتے ہیں اور کس کو نہیں مانتے۔ آخر 1-2 صحابی نہیں، 1.25 لاکھ صحابی ہیں، تو 1.25 لاکھ صحابیوں میں سے کچھ صحابی مخلص تھے دین کے ساتھ اور کچھ منافق تھے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ محبوب الہی کے دلارے ہیں صحابہ، دریائے رسالت کے کنارے ہیں صحابہ، سورج ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، کچھ ان میں مگر بغض کے مارے ہیں صحابہ، ہر پھول حقیقت میں گلابی نہیں ہوتا، جو شخص منافق ہو صحابی نہیں ہوتا۔ اصحاب نبی سے ہے ہمیں اتنی محبت، اولاد بھی ہموار دے کیا چیز ہے دولت، ہے شرط صحابی ہو وفادار نبوت، اور دل میں ہو شہزادی یہ کونین کی عزت، تا عمر جو مخلص رہا حسنین کے در کا، گر ایسا صحابی ہے تو پھر تاج ہے سر کا۔ اصحاب پیغمبر پہ میری جان بھی قربان، میں وار دوں سب کچھ کہیں مل جائے جو سلمان، بوزر ہو حذیفہ ہو کہ مقداد میری جان، ہم ایسے صحابہ پہ فقط رکھتے ہیں ایمان، جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو اور جنگ کے میدان سے بھاگ، جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو اور جنگ کے میدان سے بھاگا بھی نہیں ہو، آنکھوں میں بسا لیتے ہیں تصویر بلالی، سینے سے لگا لیتے ہیں کردار ہلالی، اصحاب پیغمبر کی ہے پہچان نرالی، اقوال میں افعال میں ہوتے ہیں مثالی، جو کر لیا ایک بار تو وعدہ نہیں توڑا، جان دے دی مگر دامن سرکار نہ چھوڑا، سرکار نہ چھوڑا، جب ہم نے صحابہ پہ صرف تو کم صرف تھے۔ کون ہے صحابہ سنیے، عمار ہے مقداد، ابو ذر ہے صحابی، جابر ابو ایوب ہے قمبر ہے صحابی، حسان و حذیفہ سے دلاور ہے صحابی، سلمان محمد سے مخیر ہے صحابی، دی پر یہ دل و جان سے قربان رہے ہیں، اس واسطے ہم لوگ انہیں مان رہے، جو چھوڑ کے سرکار کو میدان سے جائے، افسوس نبی کے جو بلانے پہ نہ آئے، ہذیان کی تہمت بھی پیغمبر پہ لگائے، جو جنگ کے میدان میں پیٹ دکھائے، ایک پل کو جو ٹھہرے نہ شریعت کی حدوں میں، تم نے انہیں رکھا ہے صحابہ کی صفوں، جو جنگ میں ہاتھوں کو صدا جوڑ کے بھاگے، مطلب کے لیے عہد وفا توڑ کے بھاگے، اللہ کے محبوب سے منہ موڑ کے بھاگے، جو مال غنیمت کے لیے چھوڑ کے بھاگے، جو مال غنیمت کے لیے چھوڑ کے بھاگے، پوشیدہ جہاں سے یہ حقائق نہیں ہوتے، بزدل کبھی تعظیم کے لائے، جو آل محمد کو ستائے وہ صحابی، جو باغ فتح لوٹ کے کھائے وہ صحابی، جو خانہ عصمت کو جلائے وہ صحابی، جو فاطمہ زہرا کو رلائے وہ صحابی، اور خوبی کو خرد مند خرابی نہیں کہتے، ہم دشمن زہرا کو صحابی، جو کفر پہ تا عمر جیا وہ بھی صحابی، شک جس نے رسالت پہ کیا وہ بھی صحابی، خون جس نے شریعت کا پیا وہ بھی صحابی، دکھ جس نے پیغمبر کو دیا وہ بھی صحابی، تحقیق کرو جرم کا عادی تو نہیں ہے، صورت میں صحابی کی فسادی تو نہیں،
شک جس نے رسالت پہ کیا وہ بھی صحابی، خون جس نے شریعت کا پیا وہ بھی صحابی، پہلو میں گوارا نہ کرے جن کو رسالت، وہ جن سے نظر پھیر لے شہزادی جنت، تم ایسے گناہگاروں کی کرتے ہو وکالت، تصدیق کرے جن کی نہ آیت نہ روایت، تصدیق کرے جن کی نہ آیت نہ روایت، تصدیق کرے جن کی نہ آیت نہ روایت، جو قاتل محسن کو چھپانے میں لگے ہیں وہ اپنی لحد خود ہی بنانے میں لگے۔ تو یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی، اس ویڈیو میں یہ پتہ چلا کہ شیعوں کا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا معیار ہے کہ وہ کس معیار پر صحابہ کو مانتے ہیں، اور وہ 1.25 لاکھ صحابی ہیں، ایک دو تو نہیں ہے، تو اس میں سے کچھ اچھے ہیں اور کچھ برے ہیں، زیادہ اچھے ہیں چند جو ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیعہ عقیدے کے مطابق غداری کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو شیعہ ان کو نہیں اون کرتے۔ تو یہاں سے پھر شیعہ سنی میں اتنا بڑا فساد ہوا کہ سپاہ صحابہ ایک تنظیم بنی، وہ جو ہے دفاع کر رہی ہے صحابہ کا، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اپنی ان کو کتابیں پڑھنی چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ابھی تو انٹرنیٹ میں کتابیں عام ہیں، مناظرات بھی ہو رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، تو آخر مرنا ہے تو ان کے ساتھ ہو جائے جن کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ جنت کے سردار ہیں، ان کے ساتھ ہو جائے، جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں، اور جن کے لیے کہتے ہیں آپ سرکار کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ تو جب آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہیں ماننی، اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو ماننا ہے جو آپ کو پسند ہے، تو پھر آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی، قرآن کی بات نہیں مانی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ شیعہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر 1.25 لاکھ صحابی ہیں، 3-4 صحابہ کو یا 10, 15, 20 صحابہ کو شیعہ نہیں مانتے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی کم تھوڑی ہے، 1.25 لاکھ ہے، تو اس کے اوپر اتنا جھگڑا، اتنی لڑائی، اتنی ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ سرکار کا عاشق ہے، شیعہ ہے کوئی بات نہیں، سرکار کا تو عاشق ہے، سرکار کا عاشق ہے تو یہ ہمارا بھائی ہے، لیکن یہ سرکار مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی کل ایمان ہے۔ بھائی جو کل ایمان مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں رکھتا وہ ایماندار کیا ہو، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اسلام کہاں سے آئے گا؟ تو ابھی سرکار نے کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ ہم یہ ساری احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، یہ احادیث بخاری شریف میں اور شیعوں کی کتابوں میں ہے، ان کے اوپر دونوں شیعہ سنی کا اتفاق ہے، تو ان باتوں پر تو اکٹھے ہو جائیں، ان باتوں کو تو مانیں۔ آپ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو صحابی مانتے ہیں نا، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت پر تو اکٹھے ہو جائیں شیعہ سنی۔ شیعہ تو مانتے ہیں، سنیوں کو بھی ماننا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں، اور ایک دوسرے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اسلام محبت کا اور امن کا نام ہے، اور آپ آخرت میں کیا چہرہ دکھاؤ گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ انہوں نے محبت کا درس دیا اور آپ اسلام کے نام پر لڑتے رہے؟ سوچیں اس باتوں کو، اور اس بات کو بھی سوچیں کہ اسلام کے نام پر مولا حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا، کس کے نام پر؟ اسلام کے نام پر۔ عجب کھیل ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ،
قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، وہ جو لڑائی کربلا والی آج بھی چلی آ رہی ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام کو اسلام کے نام پر شہید کیا گیا، آج حسین کا نام لینے والوں کو اسلام کے نام پر جو ہے مارا جاتا ہے، ان سے جھگڑا کیا جاتا ہے. خدا را ان باتوں کو سمجھے، آخر مرنا ہے. اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے کہ اسلام کے نام پر ہی آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے. اور اصلی دین کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ایمانداری سے سوچیے کہ دین کے وارث تو محمد و آل محمد ہیں. آپ جن کو دین کا وارث سمجھتے ہیں ان کے بارے میں احادیث دیکھیں. صحابی وہی ہوتا ہے جو آل محمد کی پیروی کرے، آل محمد کی عزت کرے. اس صحابی پر ہمارا دل و جان سے سلام ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام یا صاحب الزمان، یا قائم آل محمد، وعجل فرج آل محمد الشریف.